اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیات لکھی ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ اور مسلمان آپ سے عورتوں کے متعلق حکم معلوم کرتے ہیں، آپ فرمائیے کہ اللہ تمہیں عورتوں کے متعلق وہی سابق حکم دیتا ہے اور وہ احکام بھی جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے متعلق پڑھے جا رہے ہیں جن کا وہ حق تم انہیں نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے متعلق بھی تمہیں حکم دیا جاتا ہے، اور یہ کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھی نیک کام کرتے ہو تو بے شک اللہ وحدہ لم یزل کو اس کا علم ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ آپ دیکھیں اسلوب اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ پہلے چند احکامات بیان فرماتا ہے، پھر ان احکامات کے عمل پر اجر اور ثواب کے بارے میں آیات کا نزول کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر انہی احکامات سے روگردانی کرنے والوں کو عذاب کی وعیدیں سنانے لگ جاتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس سے متصل بات کہ اپنے علم اور اپنی کبریائی کا ذکر کرتا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ کسی کی معصیت، کسی کا کوئی کام اس کے علم سے باہر نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اس سورت کے شروع میں چونکہ عورتوں اور یتیموں بچوں کے حقوق بیان کیے، اصل میں ابتدا میں یہ ہوتا تھا کہ جو نابالغ بچہ اور عورت انہیں وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور سورہ نساء ہے تو اس میں وراثت میں عورتوں کو بھی حصہ دیا گیا اور نابالغ بچوں کا بھی حصہ دیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس انتظار میں تھے کہ ہو سکتا ہے یہ حکم منسوخ ہو جائے کہ چھوٹا بچہ اپنی پراپرٹی سنبھال نہیں سکتا، تو ہو سکتا ہے یہ جو حکم آیا ہے بعد میں منسوخ ہو جائے، جیسے ناسخ اور منسوخ کی آبھاس ہیں۔ تو اب جب یہ آیات نازل ہوئی، اب دیکھیں وہ کہاں پہلی کچھ آیات اور کہاں پر 127-28 نمبر آیات، تو یہاں درمیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے اسلوب کو چینج کیا، مختلف احکامات بیان کیے تاکہ پڑھنے والے قارئین، پڑھنے والے وہ اکتا نہ جائیں، درمیان میں اور ذکر کیے۔ اب دوبارہ رب ذوالجلال انہی حقوق جو عورتوں کے تھے ان کی طرف واپس آ کر دوبارہ سے بتا رہا ہے کہ
کہ جو سوال کیا جا رہا تھا کہ نابالغ اور عورتوں یعنی بچے اور عورتوں پر وراثت کا حکم نہیں ہے، فرمایا نہ، جو پہلے حکم تھا کہ انہیں حصہ دینا ہے ابھی بھی وہی حکم اللہ وحدہ لم یزل نے قائم رکھا ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ دو گے اور بچوں کا حصہ بھی تم دو گے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں بیان فرماتی ہیں کہ کسی بھی شخص کی سرپرستی میں اگر کوئی لڑکی ہوتی، یتیم لڑکی، تو وہ اس کا وارث ہوتا تھا۔ اچھا، وہ اس کو کچھ حصے کا اگر اس میں شراکت دار بنا دیتی اپنے مال میں، چاہے کھجور کے خوشوں کے بدلے، تو وہ جو وارث ہوتا تھا وہ اس سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتا تھا، شوق رکھتا تھا کہ نکاح کروں، اور یہ بھی اسے ناپسند تھا کہ اس سے کوئی اور نکاح نہ کرے، اس لیے کہ اگر کسی اور نے نکاح کر لیا تو یہ سارا مال اس کے پاس چلا جائے گا، تو وہ خود بھی رغبت رکھتا تھا اور ناپسند کرتا تھا کہ کسی کا اس کے ساتھ کہیں اور باہر نکاح ہو جائے۔ اسی طرح جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نابالغ بچوں اور عورتوں کو وارث نہیں بنایا جاتا تھا، اسلام نے آ کر حقوق بیان کیے ہیں عورتوں کے، بچوں کے، اور یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس نے عورتوں کے متعلق احکامات نازل کیے۔ آج جو ہماری پاکستان میں رہنے والی خواتین ہیں، ان کا اکثر و بیشتر جو لبرل طبقہ ہے وہ باہر جا کر اعتراض کرتی ہیں، یا ٹی وی چینل کے ذریعے آپ دیکھیں وہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ عورت کو دہلیز سے اندر رکھا گیا۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو حقوق بیان کیے ہیں ان میں بہت سی جگہوں پر مساوات میں حقوق بیان ہوئے ہیں۔ ہاں، جہاں پر عورت جو ہے وہ باہر کے کام سر انجام نہیں دے سکتی کوئی بھی ہیں، تو اس میں فرمایا یا جہاں پر فیصلہ کرنا ہو تو عورت کے عقل کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہے یہ عورت پر حاکم ہے۔ تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، مرد کو ہر جگہ پر حاکم بنایا گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، عورت کو بھی جو حقوق عورت کے بنتے ہیں انہیں دیے گئے، جو مرد کے حقوق ہیں انہیں دیے گئے۔ اسلام نے جو بچوں کے حقوق تھے، اسلام نے بچوں کے حقوق بھی دیے، کسی جگہ بھی حقوق کی پائمالی نہیں کی گئی۔ فرمایا کمزور بچوں کے متعلق بھی اللہ حکم دیتا ہے یہ کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھی نیک کام کرتے ہو تو بے شک اللہ کو اس کا علم ہے۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کہتے ہیں کہ نابالغ لڑکوں لڑکیوں کو وارث نہیں بنایا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ ہر حصے دار کا حصہ مقرر کر دیا جائے۔ یتیموں کے متعلق انصاف کرنے کا حکم دیا، چونکہ آپ اگر یتیموں کے حوالے سے حدیث پڑھیں نا آپ، تو فرمایا کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے اس کے سر پر صرف دستے شفقت، محبت برا ہاتھ رکھیں، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اتنے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو جو اگر صرف کچھ اس کے مدد نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے، ہاتھ رکھے تو اللہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو بھئی جو اس کے مال کی حفاظت کرے، مال اگر کھا لے گا تو گناہ کتنا ہے، تو مال کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں اجر کتنا عطا فرمائے گا۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے کمزوروں کے حقوق، عورتوں، بچوں، یتیموں کے حقوق دیے ہیں۔ آج ہماری عدالتیں آپ دیکھیں، آپ انہیں پڑھیں، اسٹڈی کریں کہ وہ انصاف قائم نہیں کر رہی۔ ہماری جو معیشت میں برکت نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جس کی لاٹھی ہوتی ہے بھینس اسی کی ہوتی ہے، یہاں پر یہ چل رہا ہے۔ اور فیصلے جو ہیں وہ آیت تو بہت بڑی لکھی ہوئی ہے نا، کہ سپریم کورٹ کے باہر آیت پڑھی ہے نا آپ نے کہ یہاں پر عدل کیا جاتا ہے، ترازو بھی لٹکا ہوا ہے، یہ سب فیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ فیک ہے، اس لیے کہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کر رہے۔ اسی طرح میں اکثر کہتا ہوں دکانوں پر بھی لکھا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین، یا پھر یہ کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اور اندر بیٹھ کر دکاندار جو ناجائز منافع خوری کر رہے ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہرحال موجود ہیں ایسے بھی، تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ ہم اسلام نے جو ہمیں حقوق بتائے ہیں، اسلام نے جو ہمیں احکامات بتائے، ہم ان پر عمل نہیں کر رہے۔ اور حیرانگی ستم بالائے ستم یہ ہے کہ
باقاعدہ طور پر علماء کا ایک بڑا طبقہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، جو بھی حکومت آتی ہے ہم دیکھ علماء کا بڑا طبقہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو مینشن ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ جیسے پہلے بھی وراثت کے حوالے سے میں نے بیان کیا، یعنی 25 سال ہو گئے کیس ہے جو قرآن پاک کے احکامات کے خلاف ہے، اس پر بھی جناب آپ دیکھ لیں کہ کوئی عمل نہیں ہو رہا جو قرآن کے اگینسٹ ہے۔ اسی طرح اور بھی ایسے کئی جو قانون بنے ہوئے ہیں قرآن پاک کے خلاف ہیں، لیکن کوئی بھی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ جب تک قرآن پاک کے احکامات پر عمل نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری معیشت میں برکت نہیں آ سکتی۔ اگر آپ عدل و انصاف کو دیکھیں تو صحابہ کرام کی لمبی فہرست جو ہے وہ عدل اور انصاف پر مبنی ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس طریقے سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے عدل اور انصاف کو قائم رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ ہمارے جو اختیار میں ہے ہم کم از کم وہاں پر عدل ضرور کریں، جو ہمارے اختیار میں ان احکامات پر تو عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔